عزاداری میں شامل ہو چکے ہیں۔ سب سے بڑی پریشانی جو آج کل کے دور کی ہے وہ ہے مجالس اعضاء میں پیٹا سسٹم۔ یہ پریشانی تب تک قابل قبول تھی یا قابل ہضم تھی یا قابل صبر تھی جب تک یہ خفیہ طریقے سے یا اچھے انداز سے کی جاتی رہی ہے، مگر اب اس وقت پیٹے بازی کے سسٹم میں دو چیزیں انتہائی غیر مناسب اور دل کو جلا دینے والی اور تکلیف دہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب ان صاحبان سے بات کی جاتی ہے کہ آپ ذکر حسین علیہ السلام کے ساتھ دو نمبری دھوکہ بازی نہ کریں، تو ان کے مقتدر احباب کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہے اور ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ پیٹے رکھنا یہ جائز ہے۔ اور دوسرا اس میں سلسلہ یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو غیر مذاہب کے لوگوں کو سیاہ لباس پہنا کر، کڑیاں پہنا کر، عقیق کی انگوٹھیاں پہنا کر عزاداری میں لایا جاتا ہے۔ ہمیں خدشہ ہے جس طرح راولپنڈی میں نقصان ہوا، کہیں ان لوگوں کی وجہ سے عزاداری میں کوئی بڑا نقصان نہ ہو جائے۔ اس سلسلہ میں شیخ پورہ کے ذاکرین عظام جو کہ تشریف فرما ہوئے، انہوں نے اپنا موقف واضح کیا، روشن کیا، تاکہ آنے والی تاریخ میں پتہ چلے کہ ایسے حالات میں شیخ پورہ کے ذاکرین کا عزاداری پر موقف کیا تھا۔ اور ہم نے ان کے تمام دلائل کا جائزہ لیا، جو دلائل دیے جا رہے ہیں کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، اور جو دلائل دیے جا رہے ہیں کہ یہ امر مستحسن ہے یا امر قبیح ہے۔ سب سے پہلے ہم ان کے دلائل کو دہرا لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کا عالمانہ، فاضلانہ اور عاقلانہ تجزیہ کرتے ہیں، تاکہ پتہ چل جائے یہ جو نیا چیز، نیا شوشہ اس میں آتا جا رہا ہے کہ یہ جائز ہے، یہ کہاں تک بات ٹھیک ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پیٹے لانا یا امام حسین علیہ السلام کو رونے کے لیے مال خرچ کرنا اور ان کا جھوٹا رونا یہ جائز ہے، ان کی طرف سے پہلی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقلیں اتارا کرتا تھا۔ جب اللہ کی طرف سے عذاب آیا تو فرعون اپنے ساتھیوں سمیت غرق ہو گیا، لیکن اللہ نے اس موسیٰ کے دشمن کو بچا لیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر فریاد کی کہ اے میرے معبود، تو نے میرے دشمن کو کیوں بچا لیا، اپنے دشمن کو غرق کر دیا، میری نقلیں اتارنے والا، میرا تمسخر اڑانے والا، اس کو تو نے بچا لیا۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ، میں نے اس کو تیری محبت میں بچایا ہے، بے شک وہ تمسخر اڑاتا تھا، تیری نقلیں اتارتا تھا، مگر وہ میرے حبیب کی، محبوب کی نقلیں اتارتا تھا، اس وجہ سے۔ محترم مومنین کرام، اگر ان لوگوں کی اس دلیل کو مان لیا جائے تو پھر اس سے تو یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء کی نقلیں اتارنا جائز ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ نقلیں اتارنا جائز ہے کہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ یہ جو جھوٹے طریقے سے نقلیں شبیہیں بنائی جا رہی ہیں یہ جائز ہے کہ نہیں ہے۔ اگر کسی چیز کی شبیہ کا ہونا یا نقل کا اتارنا ہی قابل استفاد ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو قرآن کا نظریہ ہے اس نظریے کا ہم کیا کریں گے؟ یہاں تو ایک شبیہ کو بچا لیا گیا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خداوند متعال خود فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ۔ اللہ فرماتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ ہی قتل کیا گیا، نہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکایا گیا، وَلَٰكِنْ شُبِّهَ، بلکہ عیسیٰ کے دشمن کی شبیہ کو سولی پر لٹکایا گیا۔ تو یہاں پر ایک شبیہ کو سولی پر لٹکا دیا گیا۔ تو اگر ہم یہ مان لیں کہ شبیہیں بنانا جائز ہے، دشمن کا شبیہ بنانا جائز ہے، تو پھر توہین رسالت کا قانون ختم کرنا پڑے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوئی تمسخر اڑاتا ہے اور اس کی وہ نقلیں اتارتا ہے اور وہ بچ جاتا ہے، اور ہم اس سے یہ کہہ دیں کہ یہاں سے یہ جائز ہوا، یہ تو انتہائی عبث اور فعل حرام ہے۔ سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس دشمن کو بچایا کیوں گیا؟ تو اس پر جواب یہ ہے کہ اللہ نے یہ بتایا کہ میں اتنا غفار ہوں، میں اتنا مہربان ہوں، میں اگر بخشنے پہ آؤں تو ایسے بندے کو بھی بخش سکتا ہوں۔ سوال یہ نہیں ہے کہ پیٹے بخشے جائیں گے کہ نہیں بخشے جائیں گے۔ اگر سوال یہ ہوتا تو پھر یہ دلیل ٹھیک تھی اور ہو سکتی تھی۔ سوال یہ ہے کہ یہ پیٹے لانا، جھوٹا رونا امام حسین علیہ السلام کو یا جھوٹی رونے کی شکل بنانا یہ جائز ہے کہ نہیں ہے۔
یہ دلیل تو ویسے رد ہو جاتی ہے۔ دوسری دلیل جو اس مقتدر طبقے کی طرف سے دی جاتی ہے وہ یہ دی جاتی ہے کہ اگر جھوٹا رونا ناجائز تھا تو جب حضرت حمزہ علیہ السلام شہید ہو گئے تو حضور علیہ السلام مدینہ میں تشریف لائے تو دیکھا ہر گھر سے آہ و بکا، نالہ و گریہ و شیون کی صدا بلند تھی، تو پیغمبر اسلام کی زبان سے نکلا واہ حمزہ ہو فلا بواقیہ لہو، ہائے حمزہ کو رونے والے بواقیہ نہیں ہیں۔ تو ان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ جو بواقیہ تھا وہ ایک کبیر